बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ताजिर बिरादरी बजट से पहले 10 अरब डॉलर वापस लाएं, सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस में तकरीब से खिताब, बिजनेसमैन के लिए अलहदा पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़। मोहसिन नकवी ने FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की खुशखबरी सुना दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान से सरमाया बाहर लेकिन वापसी की उम्मीद बरकरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में फेडरेशन हाउस का दौरा। खिताब में कहा, गुज़िश्ता चंद बरसों में 100 अरब डॉलर बैरून मुल्क गए। अगर ताजिर फैसला कर लें तो बजट से पहले बड़ी रकम वापस आ सकती है। रोशन अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए, चले हम उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलग पासपोर्ट की तजवीज़ भी दे दी। उन्होंने FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का ऐलान भी कर दिया। हजारों केसेस और इंक्वायरीज निपटाने की नवीद भी सुना दी। जो पुरानी चीजें चल रही हैं उनको रैप अप करेंगे, जहाँ पे कई हज़ार की तादाद में इंक्वायरीज पड़ी हैं उनको ख़त्म करेंगे, जो बिजनेसमैन रिलेटेड हैं सारी की सारी। और वो डॉक्टर साहब अभी कराची भी इसीलिए आए हुए हैं कि इन चीज़ों को रैप अप कराएं और उसको ख़त्म कराएं। इस मौके पर साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज बोले, हमें वजीर आजम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर फख्र है। उन्होंने कहा कि 9 रुपए का फ्यूल, 30 रुपए की बिजली समझ नहीं आती। बिजली गैस सस्ती कर दें तो 100 अरब डॉलर बरामदात का हदफ मुश्किल नहीं। इस ख्वाब की ताबीर कैसे है मोहसिन साहब? एक ही है, ये बिजनेस कम्युनिटी, ये इस बिजनेस कम्युनिटी पे एतबार करें, इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें। मैं देखता हूँ किस मुल्क से हम कम्पीट नहीं कर सकते। अगर हमारी फौज कम्पीट कर सकती है, हमारे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का हर कारोबारी, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वियतनाम है, चाहे चाइना है, हम हर एक से कम्पीट करेंगे। ये 100 बिलियन डॉलर का टारगेट, हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक कर दें, हम 5 साल में अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तकरीब से खिताब में एहसन तनवीर का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर अल्लाह का इनाम है। मोहसिन स्पीड को शहबाज स्पीड से भी तेज करार दे दिया। और ये तो शहबाज शरीफ साहब भी माने कि मोहसिन स्पीड शहबाज स्पीड से भी ज्यादा तेज है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, आप खुद इन्वॉल्व थे, सागदार साहब, जिस तरह से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया हम खोलते हैं, CNN खोलें, BBC खोलें, कोई खोलें, पाकिस्तान का नाम आ रहा है। सर, आप सबको सलूट है। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी ने इस बात के अज़म का इजहार किया कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन और अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन फराज के साथ बघार, सिटी 21। कराची में FPCCI के तहत सनती ट्रांसफेट्स के खात्मे से मुतल्लिक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें जामे कराची, सिंध फूड अथॉरिटी और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। सेमिनार में माहिरीन, सनतकारों और सरकारी नुमाइंदगान ने शिरकत की। सनती तौर पर पैदा होने वाले ट्रांसफेट्स एसिड्स ने नुकसानात और मुतबादिल पैदावारी तरीक़ों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। काविश बिमन की रिपोर्ट। ट्रांसफेट्स के खात्मे से मुतालिक सेमिनार फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक़दा सेमिनार में जदीद टेक्नोलॉजीज़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रोग्राम जामा कराची, सिंध फूड अथॉरिटी और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के इश्तराक से मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिरीन, सनतकारों और सरकारी नुमाइंदगान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब उज़्ज़मान ने कहा कि सनती तौर पर पैदा होने वाले ट्रांस फैटी एसिड का खात्मा एक लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि ये बराह रास्त अवामी सेहत और खुराक की हिफाजत से जुड़ा हुआ संगीन मसला है। As we are not discussing just a technical issue, we are addressing a silent public health risk. Industrially produced trans fats are directly linked with cardiovascular diseases, जैसे मैंने अर्ज किया, increased mortality risk, long-term strain on public health systems. मखदूम महबूब उज़्ज़मान ने कहा कि खुराक की हिफाजत और अवामी सेहत के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है, जिसमें तालीमी इदारे, रेगुलेटरी इदारे और सनतों को मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था कि ट्रांसफेट्स का खात्मा सिर्फ सनती या तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक अहम अवामी सेहत का मसला है। The SOPs and technologies being disseminated today are crucial because they provide practical pathways
not just regulations, enable local adaptability, reduce compliance burden through clarity and standardization. Regulation with balance. As the Minister for Food Department, I firmly believe strong regulation must go on hand in hand with facilitation. We will, on our end, یہ ہماری ذمہ داری ہے, but we need your coordination. میں نے ان کو بولا کہ جو سافٹ اپروچ ہے اب اس سے ہٹ کے ہمیں ایک ہارڈ لائن لینی پڑے گی. ہماری کراچی میں جو بھی نیگیٹو ایلیمنٹ ہے, جو SOPs گائیڈ لائنس فالو نہیں کرتے, ہمارے جو قانون ہے اس سے اس کو ایویٹ کرتے ہیں, اس سے ایگزمپٹڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو دے مسٹ ناٹ. وی وانٹ ٹو ورک ایز ون ٹیم, ایز ون یونٹ, not just the oil and ghee industry but the entire edible food item industry. سیمینار میں خوردنی تیل اور وناسپتی گھی میں ٹرانس فیٹس کی نقصانات پر روشنی ڈالی گئی اور مرحلہ وار حکمت عملی کے تحت صنعتی سطح پر اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا. شرکاء کو عالمی ادارہ صحت کی ہدایت کے مطابق ٹرانس فیٹس کے خاتمے کے اہداف سے بھی آگاہ کیا گیا. کیمرامین احمد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کہیں گے ناظم آباد کی ہادی مارکیٹ میں قائم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں عملے کی کمی سنگین مسئلہ بن گئی, جہاں روزانہ آنے والے سینکڑوں خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صرف رجسٹریشن کے لیے کئی چکر لگانے پر مجبور ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری رول گئی. ہاتھی مارکیٹ میں قائم دفتر میں عملے کی کمی کا سنگین مسئلہ. مستحق خواتین کو گھنٹوں کا انتظار. شدید گرمی میں دور دراز سے آنے والی خواتین انتظار کی اذیت برداشت کرنے کے باوجود رجسٹریشن کروانے میں ناکام رہتی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ نہ تو یہاں مناسب انتظامات ہیں اور نہ ہی عملے کی تعداد بڑھانے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. 3 بار آ چکے, ابھی تک انٹری نہیں ہوئی ہے, چکر لگانے پڑ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں ابھی نہیں, 2 مہینے بعد آنا, 1 مہینے بعد آنا, اس تاریخ کو آنا, اس تاریخ کو, مگر ہو نہیں رہی ہے. مجھے بولے پیسے آئے, پیسے رمضان میں کئی پیسے نہیں ملا, انگوٹھا بھی لگا دیا, پھر نہیں دے پیسہ. کیا کہتے ہیں؟ بولے نہیں تیرے پیسے. خواتین کا کہنا تھا کہ صبح سے یہاں قطاروں میں لگی ہوئی ہیں, کرایہ لگا کر آتے ہیں, لیکن کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی نمبر نہیں آتا. انٹری بالکل نہیں ہو, کہہ رہے ہیں 20 ٹوکن بیٹھیں گے اور باقی اتنی عوام کو کیا کریں, کہاں جگہ. لیڈیز بیٹھی ہے, ایک بیٹی وہ اپنا موبائل یوز کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے تھوڑا ویٹ کرے. کب سے صبح سے آئے ہوئے ہم لوگ, بہت پریشانی. ہم تو کام پہ جاتے ہیں, تھوڑی بیٹھے میں فلیٹوں میں کام کرتے ہیں, آئے تو چھٹی ہو گئی ہے, بولتے ٹوکن ابھی تک نہیں دیا ہمیں, دیں گے تو صرف 20 بندوں کو, اور 20 بندوں کو دے چکے ہیں, ابھی بولتے دوبارہ آؤ. رمضان سے ہم لوگ چکر لگا رہے, ابھی تک کوئی انٹری نہیں ہو رہی ہے, کارڈ بند کر کے بیٹھے ہیں ہمارا. متاثرہ خواتین نے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس دفتر میں فوری طور پر اضافی عملہ تعینات کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. کیمرامین امجد علی کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. KPT فائر فائٹرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم اسناد. فائر فائٹرز کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کراچی پورٹ ٹرسٹ نے فائر فائٹرز کو 25,000 روپے انعام کا اعلان کیا. الماس سلیمانی کو مینگروز کے لیے برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے فائر فائٹرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم اسناد. بہتر خدمات کے اعتراف میں فائر فائٹرز کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری بھی تقریب میں پہنچے. اس موقع پر KPT کی جانب سے ہر فائر فائٹر کے لیے 25,000 روپے انعامی رقم دینے کا اعلان بھی کیا گیا. وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے اور مس ڈیکلیریشن کے ذریعے جانی و مالی نقصان کا باعث بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. ضرورت پڑنے پر اس حوالے سے اسمبلی میں بل بھی پیش کیا جائے گا. کہ آپ ہر کنٹینر کو چیک نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین ضرور بننے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مس ڈکلیئر ہی کہتے ہیں نا جسے, اگر کوئی مس ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز جو آگ پکڑ سکتی ہے نہیں ہے اور وہ نکل آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جس فورم پہ بھی اگر اسمبلی میں کوئی بل پاس کرنا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا سخت سے سخت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون ضرور ہونا چاہیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین KPT ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے کہا کہ کراچی پورٹ پر لگنے والی آگ پر فائر فائٹر نے پیشہ ورانہ مہارت سے قابو پایا اور زہریلے دھوئیں کے باوجود 3 گھنٹے سے زائد وقت تک ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ بہادر نوجوان پیچھے نہیں ہٹے اور ایک بڑے سانحے کو ٹال دیا گیا. گزشتہ 1 سال کے دوران KPT کی فائر بریگیڈ نے 120 سے زیادہ آگ بجھانے کے آپریشن میں حصہ لیا, جس میں کراچی کی بڑی بڑی جو فائر ہیں وہ بھی شامل ہیں.
اور آپ کی خصوصی ہدایات پر پھر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہم اپنے فائر فائٹرز کو اور جو دوسرے افسران ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا جا سکے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مینگرووز کے تحفظ کے لیے الماس سلیمانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کے پی ٹی نے انہیں اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الماس کاسمانی کی کاوشیں قابل تعریف ہیں اور امید ہے وہ اس ذمہ داری پر پورا اتریں گی، جبکہ کے پی ٹی ہر ممکن معاونت فراہم کرے گا۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن نے ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے بڑی تعداد میں ملازمین میں چیکس تقسیم کیے۔ کہا گزشتہ 2 برسوں میں کروڑوں روپے کے واجبات ادا کیے جا چکے، بیشتر واجبات سابقہ حکومتوں کے چھوڑے ہوئے تھے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کی فراہمی شروع، سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر۔ ناظم آباد ٹاؤن میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی مونم ظفر نے شرکت کی اور ملازمین میں واجبات کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مونم ظفر کا کہنا تھا کہ ٹاؤن چیئرمین دیے گئے اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، محدود وسائل کے باوجود ملازمین کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ واجبات کی ادائیگی کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے مرحلے میں 3.5 کروڑ روپے جو ہے وہ ملازمین کو واجبات کی ادائیگی ایریئرز جو ہے وہ دیے گئے تھے، اور اب جو ہے وہ کم و بیش تقریباً 5.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم دی جا رہی ہے۔ صرف نارتھ ناظم آباد ٹاؤن نے 22 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے جو پیسے ڈوبے ہوئے تھے وہ پیسوں کی الحمدللہ ادائیگی کی ہے۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے کہا کہ آج تقریب میں ریٹائرڈ ہونے والے 20 ملازمین کو 85 لاکھ روپے کے واجبات ادا کیے گئے۔ مجموعی طور پر 838 ملازمین میں 20 ماہ کے واجبات کی مد میں 4 کروڑ 78 لاکھ روپے کے چیک تقسیم ہوئے۔ ابھی اگلا فائنینشیل ایئر شروع ہوگا تو پھر سے ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے مہنگائی وغیرہ بڑھی ہے تو اس میں تو لوگوں کے لیے یہی تنخواہیں جو ہیں ناکافی ہوتی جا رہی ہیں۔ بلدیات میں بہت برا حال ہے، لیکن ہمارے ہاں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں عاطف علی خان نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت جلدی ریٹائر پرسنس کو پیسے مل رہے ہیں، ان کے واجبات ادا ہو رہے ہیں۔ ریٹائر ہوئی ہوں ابھی میں دسمبر میں، یہ مجھے 3 مہینے میں چیک مل گئے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی چیز کے مجھے یہ چیک مل گیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملازمین نے واجبات کی ادائیگی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اسی طرح ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین امجد علی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔